صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا بتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء
فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتظلني أن أهبط الأرض إليكم معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبريل وأقبلنا نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي رضوان الله حزنا وفاج شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي رضوان الله حسنا وشهدنا وذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعليه الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض
وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة تيسة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو جبریل بھی روتے تھے پکڑے ہوئے حیدر کو 19ویں رمضان کی روزے میں نمازی کو 19ویں رمضان کی روزے میں نمازی کو سجدے میں کیا زخمی اس بات ہے خیبر کو زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو کعبے میں ہوئے پیدا مسجد میں لگی ضربات کعبے میں ہوئے پیدا مسجد میں لگی ضربات
داماد پیمبر کو جب باپ کو بیٹوں نے گھر لا کے لٹایا تھا، جب باپ کو بیٹوں نے گھر لا کے لٹایا تھا، سب بیٹیاں روتی اور پیٹتی تھی سر کو، زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو۔ حیدر کی وصیت پر کرنا ہے عمل سب کو، حیدر کی وصیت پر کرنا ہے عمل سب کو، اب گھر کو سنبھالو تم، بتلا دیا شبر کو، زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو۔ شبیر کو سونپا تھا عباس سے یہ کہہ کر، شبیر کو سونپا تھا عباس سے یہ کہہ کر، آقائی سمجھنا ہے اس اپنے برادر کو، زخمی کیا مسجد میں داماد پیمبر کو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات بھیجتے محمد رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس رمضان المبارک کی 20ویں شب اور 20ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں اہل بیت اور مقام خلافت الہی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج اہل بیت علیہم السلام پیغمبر کے جانشین اور جانشینی بھی خود ولایت سے مربوط ایک گفتگو ہے۔ جانشینی پیغمبر کے سلسلے میں مسلمانوں میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی حیات میں کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنایا، اور یہ حق امت کو دے کے گئے، اور امت جسے چنے، جس کا انتخاب کرے، وہی پیغمبر کا جانشین اور امت کا امام ہوگا۔ اور اس نظریے کے افراد کو کہا گیا اہل سنت والجماعت۔ اسی کے مقابلے میں دوسرا نظریہ جو اس بات کا قائل رہا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے بعثت سے لے کے اور رحلت تک متعدد مقام پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر پہچنوایا، اور غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے 1,20,000 کے مجمع میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور اس نظریے کے افراد کو شیعہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اب یہ جو شیعہ علی یعنی امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے اوپر اعتقاد رکھنے والے اور اس بات کو قبول کرنے والے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی حیات میں امیر المومنین کو اپنے جانشین کے طور پر پہچنوایا، بتایا، دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعہ امیر المومنین اور جو اثنا عشری ہیں وہ اولاد امیر المومنین میں آنے والے بقیہ تمام اماموں کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا قائد اور
پیغمبر کے جانشین کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو یہاں کے اوپر جانشینی کے سلسلے میں ہو جائے کہ یہاں پر میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور وہ پھر دوہرا دوں کہ یہ گدی نشینی نہیں ہے، یہ جانشینی ہے۔ گدی نشینی میں اور جانشینی میں فرق ہے۔ گدی کے اوپر کوئی بھی طاقت اور قوت اور زور اور زبردستی اور سے قابض ہو سکتا ہے، لیکن جانشین وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ سارے صفات ہوں کہ جو پیغمبر کے اندر صفات تھے۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر نظر کریں تو یہی 12 وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کردار پیغمبر کا کردار، جن کا اخلاق پیغمبر کا اخلاق، جن کی رفتار پیغمبر کی رفتار، اور حقیقت میں ان میں صرف اتنا ہی فرق تھا کہ جتنا ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے، ورنہ کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے سب ایک ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جانشینی یہاں کے اوپر گدی نشینی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ہے جانشینی کا مسئلہ۔ تو جانشینی کے سلسلے میں آیا کتابوں میں، روایتوں میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اوپر نظر کریں گے تو شیعہ اور سنی کتابوں میں بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں جن میں اہل بیت عصمت و طہارت کو پیغمبر کے خلفاء اور جانشین اور اوصیاء کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ میں صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود اہل سنت کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جو اہل بیت تھے، یہی اہل بیت پیغمبر کے وصی تھے، یہی اہل بیت پیغمبر کے جانشین ہونے کے حقدار تھے، اور یہی حقیقت میں پیغمبر کے خلفاء تھے۔ اور یہ روایات متعدد طریقوں سے مختلف سندوں کے ساتھ مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ صرف اہل بیت، کون سی روایات؟ یہی کہ صرف اہل بیت علیہ السلام معنوی، اعتقادی، اخلاقی اور علمی خصوصیات کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی جانشینی کی لیاقت و صلاحیت و قابلیت رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، دیکھیے کتنے لفظ استعمال ہوئے یہاں کے اوپر، معنوی لحاظ سے، دوسرے اعتقادی لحاظ سے، تیسرے اخلاقی لحاظ سے، چوتھے علمی لحاظ سے۔ اب ان چاروں لحاظ سے اہل بیت پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی ہو تو لاؤ، کوئی بھی ہو تو پیش کرو۔ نہ تو معنوی لحاظ سے ان کے درجے میں کوئی ہے، نہ اعتقادی لحاظ سے ان کی منزلت اور ان کے مقام پر کوئی ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی ہے، نہ ہی علمی لحاظ سے۔ صرف اور صرف اگر یہ ساری خصوصیات کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ پیغمبر اکرم کی خلافت و وصایت خدا کی طرف سے ان کا حق تھا، اور امت میں سے کسی غیر کے لیے یہ حق مقرر نہیں تھا۔ حق ہی نہیں ہے کہ وہ وصی پیغمبر ہو جائے۔
حق ہی نہیں ہے کسی امتی کو کہ وہ جانشین پیغمبر کے طور پر اپنی جانشینی کا اعلان کر دے۔ امامت اور پیشوائی خداوند عالم کا ایک ایسا عہدہ ہے جس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر رک کر عرض کر دوں کہ دیکھیے ظلم دو طریقے کا ہوتا ہے، ظلم دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کے اوپر بھی کسی بھی طریقے کی زیادتی کی، ایک تو یہ ہے ظلم۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا۔ جب انسان کوئی معصیت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس میں دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا بگاڑتا ہے اور اپنے اوپر وہ ظلم کرتا ہے۔ تو ظالم وہ بھی ہے کہ جو دوسرے کے اوپر ظلم کرے، ظالم وہ بھی ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرے۔ عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس سے اماموں کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے کہ جانشین پیغمبر یا امام امت وہی ہوگا کہ جس کے یہاں ظلم نہ ہو۔ ظلم کس کے یہاں نہیں ہوگا؟ جو معصوم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ورنہ اگر وہ دوسرے کے اوپر اس نے زیادتی نہیں کی ہے، دوسرے کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا ہے، دوسرے کا حق غصب نہیں کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے اوپر تو وہ ظلم کر ہی بیٹھتا ہے۔ اور جو بھی امام ہوگا وہ دونوں لحاظ سے محفوظ ہوگا، نہ تو وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا اور نہ ہی اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی معصوم ہستیاں، ایسے معصوم افراد، حقیقت میں یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ ایسے افراد کا انتخاب کرے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ خلافت اور جانشینی وہ عہدہ ہے جو مقام نبوت کے علاوہ پیغمبر اسلام کے تمام اور صفات و کمالات رکھتا ہوں۔ نبوت کے علاوہ ساری صفتیں امام کے یہاں ہوں گی، نبوت کے علاوہ سارے کمالات امام کے یہاں پائے جائیں گے، اور کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ مقام نبوت کے علاوہ اس میں حضرت کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی نزدیکی ہو، پوری تاریخ میں اور پیغمبر ختمی مرتبت سے جتنے بھی افراد قریب تھے، ہمارے شیعہ عقیدے کے لحاظ سے سلمان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا، جو منا کی منزل میں تھے، سلمان و منا۔ لیکن حقیقت میں سلمان کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو امام معصوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا کردار وہ کردار جو پیغمبر کا کردار، ان کا اخلاق وہ اخلاق، کیونکہ سلمان کی پھر بھی ایک زندگی کا حصہ سرگردانی میں گزرا ہے، حق کی تلاش میں گزرا ہے۔ لیکن جو امام امت ہوتا ہے وہ حق کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ حق اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ حق کو تلاش نہیں کرتا بلکہ حق اسے تلاش کرتا ہے۔
اور حقیقت میں یہ ساری صفتیں جو پیغمبر ختمی مرتبت کے اندر پائی جاتی تھیں، یہ اگر صفتیں کسی کے اندر تھیں تو وہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام تھے. اور شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا بھی کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. شیخ صدوق نے اپنی امالی میں پیغمبر ختمی مرتبت سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں امیر المومنین اور امیر المومنین کے بعد آنے والے اماموں کے سلسلے میں پیغمبر نے آگاہ کیا ہے. فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ، میرا جانشین کون ہے؟ جو اوصیاء کا سردار ہے. اللحوق بہی سعادہ، خوش نصیبی اور سعادت ان سے ملحق ہے، ان سے لگی ہوئی ہے. سعادت اور نیکی انہی کے حق میں ہے، انہی کے لیے ہے، ان سے ملحق ہے. والموت فی طاعتہ شہادہ، ان کی اطاعت میں آنے والی موت شہادت ہے. وَاسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ مَقْرُونٌ إِلَىٰ اسْمِي، اور ان کا نام توریت میں میرے نام کے ساتھ ساتھ ہے. وَزَوْجَتُهُ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَىٰ بِنْتِي، اور ان کی زوجہ صدیقہ طاہرہ میری لخت جگر ہے. وَابْنَاهُ سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ابْنَايَا، اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وَهُوَ وَهُمَا وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ، اور وہ ان کے بعد اور ان کے بعد کے ائمہ انبیاء کے بعد مخلوق میں حجت خدا ہیں. وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، وہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں. مَن تَبِعَهُمْ نَجَا مِنَ النَّارِ، جو بھی ان کا اتباع کرے گا، ان ائمہ کا اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ جہنم سے نجات پا جائے گا. وَمَنِ اقْتَدَىٰ بِهِمْ ہدیٰ الی صراط مستقیم، اور جو بھی ان کی پیروی کرے گا، ان کے راستے کے اوپر چلے گا، تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی. لم یہب اللہ عز وجل محبتہم لعبد الا ادخلہ اللہ الجنہ، خداوند عالم کسی بندے کو ان کی محبت اور ان کے عشق سے نہیں نوازتا مگر یہ کہ اسے بہشت میں داخل کر دے. جسے بھی ان کی محبت دے گا اسے بہشت میں داخل کرے گا. عزیزان محترم، اس روایت میں جہاں ایک طرف امیر المومنین کی جانشینی اور وصایت کا ذکر ہوا، وہیں امیر المومنین کے بعد آنے والے تمام ائمہ علیہم السلام کی امامت اور جانشینی کو بھی پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور یہ کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہوں گے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبے میں فرمایا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد.
ہم امام حسین فرماتے ہیں ہم پیغمبر کی آل، ان کے ناصر، ان کے اوصیاء اور ان کے وارث ہیں۔ ان کے وارث ہیں۔ امت مسلمہ ذرا انصاف تو کرے۔ کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا وارث کون ہے؟ ایک حدیث گڑھ لی گئی پیغمبر کے انتقال کے بعد، لا یورث ولا نورث، نہ پیغمبر وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اور حدیث بھی گڑھتے وقت یہ نہ سوچا کہ قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کا وارث بنایا ہے، اور ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہوا بھی ہے اور وارث بنایا بھی ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بنتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کی سنت ایک رہتی ہے۔ سنت سے مراد نظام، قانون، قاعدہ۔ اگر اس نے سنت قائم کر دی اور اس نے قانون بنا دیا کہ نہیں نبی وارث ہوگا بھی، نبی وارث بنائے گا بھی، تو جب 1,23,000 انبیاء اور مرسلین تک یہی قانون رہا کہ وہ وارث بنے بھی اور وارث بنائے بھی، تو پیغمبر ختمی مرتبہ جو سید الانبیاء ہیں ان کے آنے کے بعد یہ قانون بدل کیسے جائے گا؟ کیا وہ پیغمبر جو خود قرآنی آیتیں سنا رہا ہے وہی قرآن کی مخالفت کرے گا؟ الیاذ باللہ۔ وہی قرآن کے خلاف بولے گا؟ الیاذ باللہ۔ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں سے وراثت کی بات آتی تو پھر بات بہت دور تک جاتی۔ لہذا کیونکہ یہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد تخت حکومت پر آئے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا جہاں سے اور جیسے اعتراض ہو، اگر ہم خود اپنی بات کہیں گے تو آج نہیں تو 1400 سال کے بعد مسلمان رد کر دے گا، مسلمان رد کر دے گا۔ لہذا اس کی نسبت پیغمبر کی طرف دے دو کہ پیغمبر نے کہا۔ جس طریقے سے آج یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ایک بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی اہل سنت کے علماء کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتنے اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے اسی سال تراویح کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کہ کبھی رسول اللہ نے تراویح پڑھی ہی نہیں، اور ایسا نہیں کہ معمولی لوگ ہوں، بڑے بڑے علماء، اور انہوں نے مستند کتابوں اور مستند روایتوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ پیغمبر نے کبھی یہ 20 رکعت پڑھی ہی نہیں۔ پیغمبر تو ماہوار کے رمضان میں بھی جو مستحبی نمازیں ہیں بس وہی پڑھتے تھے، اور وہی نافلہ شب جو 11 رکعت ہے بس، اور اس کے علاوہ ہاں قیام کا ضرور کرتے تھے، آپ سجدے میں رہتے تھے، دعا و مناجات کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک مخصوص انداز و مخصوص طریقے اور مخصوص رکوع اور مخصوص رکعتوں کے ساتھ یہ جو عمل ایجاد کیا گیا، یہ پیغمبر کا عمل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پیغمبر نے نہیں کیا یا پیغمبر کی طرف نسبت نہیں ہے تو آج نہیں 1400 سال کے بعد
امت اس حکم کو رد کر دے گی، اس عمل کو رد کر دے گی، قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ لہذا کیا کیا جائے؟ جب وراثت کی بات آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، جبکہ یہ گڑھی ہوئی انہی کی حدیث تھی، بنائی ہوئی انہی کی حدیث تھی کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ نسبت کس کی طرف تھی؟ رسول اللہ کی طرف۔ لیکن رسول اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ دروغ گو حافظ ندارت۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے، جھوٹے کے یہاں ذہن نہیں ہوتا ہے، جھوٹے کے یہاں یادداشت نہیں ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے یادداشت نہیں ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے حدیث بنا تو دی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ بناتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ جو پیغمبر قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے، جو پیغمبر قرآن کے سورے بتا رہا ہے، جو پیغمبروں کی تاریخ سنا رہا ہے، اسی تاریخ میں، انہی آیتوں میں، انہی سوروں میں وہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ انبیاء وارث بنے بھی ہیں، انبیاء نے وارث بنائے بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں کے اوپر آ کے بات رک جاتی ہے۔ وارث کون ہوگا؟ چلیے جانشین تو بن گئے، حکومت تو لے لی، لیکن حکومت لینے کے بعد اب پیغمبر کا عصا کس کو ملے گا؟ پیغمبر کی انگوٹھی کس کو ملے گی؟ پیغمبر کا امامہ کس کو ملے گا؟ پیغمبر کی ابا کس کو ملے گی؟ کیونکہ حکم شریعت ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف وارث کو ملیں گی۔ امامہ وارث کو ملے گا، یہ ابا وارث کو ملے گی، یہ انگوٹھی وارث کو ملے گی۔ جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ترکہ کوئی اور نہیں لے جائے گا، یہ وارثوں کا حق ہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی آل، ہم پیغمبر کے ناصر، ہم پیغمبر کے اوصیاء اور ہم پیغمبر کے وارث ہیں۔ ہم ہی لوگوں میں حضرت کے مقام تک پہنچنے کے لیے شائستہ ترین افراد ہیں۔ جو رسول اللہ کا مقام تھا، ان کا علمی مقام، ان کا معنوی مقام، ان کا اخلاقی مقام، اس مقام تک کون ہے امت میں جو پہنچ سکے سوائے اہل بیت پیغمبر کے؟ لیکن امت نے ہمارے اس حق کو غصب کر لیا اور اس حق کو اپنے سے مخصوص کر لیا۔ ہم نے بھی اس دردناک حادثے پر صبر کر لیا۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ خالی حکومت کا تھوڑے تھا کہ حکومت جا رہی ہے۔ اہل بیت اس حقیقت میں تخت اور تاج اور دنیا اور یہ دنیا کی حکومت ان کی ٹھوکروں میں ہے۔ مسئلہ تخت اور خلافت اور حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ اس حکومت کے ذریعے سے الہی نظام کو نافذ کرنے کا، لاگو کرنے کا تھا کہ اگر پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ جانشین پیغمبر کون، یعنی پیغمبر کے اوصیاء، پیغمبر کے خلفاء، یہ ائمہ اطہار، ان کو ان کا حق ملا ہوتا تو وہ اللہ کے قانون کو ویسے ہی لاگو کرتے، ویسے ہی نافذ کرتے کہ جیسے وہ قانون نازل ہوا ہے، اور زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم ہوتا۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جو 1400 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کا آخری وارث ظاہر ہوتا کہ زمین کے اوپر عدل و انصاف کے پرچم کو لہرائے، یہی عدل و انصاف کا پرچم 1400 سال پہلے ہی دنیا پہ لہرا چکا ہوتا۔ 1400 سال پہلے
دنیا کے اوپر عدل کی حکومت ہوتی، انصاف کی حکومت ہوتی، سب کو برابر کا ان کو حق ملتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی، دنیا میں امن ہوتا، چین ہوتا، نہ دہشت ہوتی، نہ آتنک ہوتا، نہ بھے ہوتا، نہ خوف ہوتا، نہ ڈر ہوتا، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے کہ جن کو اللہ نے اسی کے لیے منتخب کیا ہے، وہ روح زمین کے اوپر اس تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر ہوتے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دردناک حادثے کے اوپر صبر کر لیا، تفرقے سے، نفرت اور تمام جگہوں کی سلامتی کو پسند کیا، تفرقے اور نفرت سے بچنے کے لیے اور تمام جگہوں کی سلامتی، کیونکہ جو مقابل میں افراد تھے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر امیر المومنین تلوار اٹھاتے تو شاید یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اور آج یہ جو اسلام دنیا میں دکھ رہا ہے، شاید یہ صورت بھی نہ ہوتی، یہ نوعیت بھی نہ ہوتی، یہ عنوان بھی نہ ہوتا، یہ ٹائٹل بھی نہ ہوتا، ختم ہو جاتا، جس کا تذکرہ خود مولا امیر المومنین نے کئی مقامات کے اوپر کیا ہے۔ جب کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم ان سے بہتر ہیں جنہوں نے اس حق پر قبضہ کر لیا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تخت خلافت اور تخت حکومت پر آئے تھے اہل بیت عصمت و طہارت کا، ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین نے جب اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑھا ہے تو مظلومیت کا نوحہ پڑھتے ہوئے یہی کہا تھا کہ علی کو اتنا گرایا گیا، اتنا گرایا گیا، اتنا گرایا گیا کہ لا کے حاکم شام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ کہاں حاکم شام، کہاں مولا امیر المومنین؟ واقعاً یہ امیر المومنین کا درد ہے، کہاں عالم، کہاں جاہل، کہاں معصوم، کہاں معصیت کار اور گنہگار، کہاں عادل اور کہاں ظالم۔ کیا ظلم ہوا ہے واقعی مولا امیر المومنین کی ذات پر۔ اس سلسلے کی جو باقی گفتگو ہے کہ خود جانشینی کے پیغمبر کے جو جانشین ہوتا ہے اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، کون سی صفتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس سلسلے میں ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک تفصیلی روایت ہے جو انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ 8ویں امام کی روایت کہ جو پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے اس پیغمبر کے جانشین کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، صفتیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر۔ امیر المومنین جس وقت فرق مبارک پر ضربت لگی تو زبان پر کیا جملہ آیا تھا؟ فزت برب الکعبہ۔ یہ جملہ بھی امیر المومنین ہی کو زیب دیتا ہے۔ امیر المومنین کو حق ہے کہ وہ کہیں فزت برب الکعبہ۔ دیکھیے دنیا میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہماری زندگی بڑی کامیاب رہی، لیکن کوئی انسان اس بات کی ضمانت نہیں لے سکتا، نہیں دے سکتا کہ وہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ کوئی بھی انسان اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتا، نہیں لے سکتا۔ ہاں دنیا کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے بڑا کمایا، بڑا کجایا، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی دولت، بڑا نام نمود، بڑی شہرت، میں بڑا کامیاب رہا، میں بہت کامیاب رہا، لیکن وہاں بھی کامیاب فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔
اور کب؟ جب جا رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین کی اگر آپ زندگی کا جائزہ لیجئے تو یہ کون یہ جملہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں کہ جن کی زندگی میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں، جن کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر قدم کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے، اور کامیابیاں جن کے قدم چوم رہی ہیں۔ وہ علی کہہ رہا ہے کب؟ جب فرق مبارک پر ضربت لگتی ہے تب فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ورنہ اگر آپ امیر المومنین کی زندگی پر نظر کریں تو حقیقت میں میں پوری تفصیل تو بیان نہیں کروں گا ولادت سے لے کے اور امیر المومنین کی شہادت تک، لیکن کچھ خاص موقع تو ضرور ہیں کہ جن پر اگر امیر المومنین یہ کہتے تو بالکل بیجا نہ ہوتا، بالکل بجا ہوتا، بالکل مناسب ہوتا۔ مثلا خود دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کوئی نہیں تھا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی میرا وزیر ہے، علی میرا جانشین ہے، اور دیکھو تم اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو۔ اس موقع کے اوپر اس بچپن میں مولا امیر المومنین کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا غلط ہوتا؟ شب ہجرت بستر پیغمبر کے اوپر امیر المومنین آرام فرما ہوئے، اللہ نے علی کے اس ایثار کا قصیدہ پڑھ دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس اللہ کے قصیدے پڑھنے کے بعد اگر علی کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کتنا مناسب تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد بدر، احد و خیبر اور خندق جتنی بھی جنگیں ہوئیں، سب جنگوں میں جو علم اسلام وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں، اور کسی بھی جنگ میں کہ جس میں امیر المومنین کے ہاتھ میں علم تھا، علم جھکا نہیں، علم گرا نہیں، اور جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد جب پیغمبر آخری حج سے واپس ہوئے، غدیر کے میدان میں 1,20,000 کا مجمع، اور اس 1,20,000 کے مجمع میں ایک شاندار خطبہ، اور اس خطبے کے درمیان میں امیر المومنین کو ہاتھوں پر بلند کر کے اور اٹھا کے اور پھر فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اس موقع پر اگر علی کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیا غلط ہوتا؟ یہ سارے مرحلے ہیں عزیزو، لیکن امیر المومنین نے کہ جہاں زندگی میں ہر قدم کے اوپر کامیابیاں قدم چوم رہی تھیں، کبھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب یہ ساری کامیابیاں اپنے کمال کو پہنچ گئیں، یہ ساری کامیابیاں اپنے کمال کو پہنچ گئیں، اور امیر المومنین سجدے میں اور فرق مبارک پر جب ابن ملجم مرادی ملون کی ضربت لگی تو کائنات کے امیر کی زبان کے اوپر آیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، آج کا پورا دن امیر المومنین بستر علالت پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مسجد میں امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگی ہے، اور ضربت لگنے کے بعد جب امام حسن اور امام حسین اصحاب کے ساتھ ایک گلیم میں رکھ کے امیر المومنین کو بیت الشرف کی طرف لا رہے تھے، تو جس وقت دروازہ قریب آیا ہے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بچوں، ہم کو اس گلیم سے اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پیروں سے چل کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم جس حالت میں مجھے لے کے جا رہے ہو، اس حالت میں جب میری بچیاں مجھے دیکھیں گی، زینب اور ام کلثوم جب اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔
میں عرض کروں گا مولا گلیم میں آرام لٹا کر آپ کو گھر لے کر آ رہے تھے، بیت الشرف لا رہے تھے، آپ کو گوارا نہ ہوا کہ اس حالت میں بچیوں کی نظر آپ کے اوپر پڑے اور بچیاں پریشان ہوں، لیکن آقا آئیے کربلا کے میدان میں، یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں کہ جس وقت فضائے کربلا میں آواز گونجی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، عزادارو کس عالم میں زینب اور ام کلثوم اور یہ اولاد علی اور اولاد زہرا حقیقت میں 11ویں محرم کو ایک جو کیفیت نقل ہوئی ہے اہل بیت اہل حرم کی، اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت ادھر سے قافلے کو گزارا گیا ہے کہ ادھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، یہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی ہے، اس کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اہل حرم کی کیا کیفیت بھی ہوگی جس وقت نظر ان بے سر جسموں کے اوپر پڑی ہوگی کہ جن کے جسم کے اوپر ان کے سر بھی نہیں تھے، جو زخمی لاشیں ہیں، جو پامال لاشیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو امیر المومنین بیت الشرف میں ہیں، طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا۔ جب طبیب آیا اور حکیم آیا تو اس نے آنے کے بعد ایک مرتبہ زخم کو دیکھا کہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی امیر المومنین کے پیشانی کے اوپر اور جو سر کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، یہ تلوار جو زہر میں بجھائی ہوئی تلوار تھی، اس زہر کی اثر کی وجہ سے وہ کپڑا زرد پڑ گیا تھا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے وہ کپڑا زرد پڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے کوئی اور غذا نہ دینا، بس دودھ امیر المومنین کو دو۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر ان بچوں تک پہنچی کہ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں کائنات کا امیر جن کی خبرگیری کے لیے نکلتا تھا اور ان بچوں کی غذا اور خوراک کا انتظام کرتا تھا، اور جب آج کی رات کائنات کا امیر ان کے دروازے پہ نہیں آیا تو بچوں نے سوال کیا کہ میرا وارث کہاں چلا گیا، میرا ہمدم کہاں چلا گیا؟ تو پتا چلا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کائنات کا امیر تھا، اور طبیب نے دودھ بتایا ہے۔ تو کہتے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے مولا کے دروازے پہ آ گئے کہ میرا مولا بچ جائے، میرے مولا کو شفا مل جائے۔ میں کہوں گا یا علی، طبیب نے حکیم نے دودھ بتایا تو چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے آ گئے۔ آئیے کربلا کے میدان میں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو کہتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مجھے گلیم سے اتار دو اور میں اپنے پیروں سے بیت الشرف میں جانا چاہتا ہوں، گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ میری بچیاں یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گی۔ عزیزو کہتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین گھر میں زخمی داخل ہوئے ہیں اور زینب و ام کلثوم کی نظر پڑی تو ایک مرتبہ وہی منظر یاد آ گیا۔ کون سا منظر؟ سن 11 ہجری والا منظر، کہ ایک وہ منظر تھا کہ جب ماں دروازے پہ زخمی تھی، ایک وہ منظر تھا
کہ جب اسی دروازے کے اوپر میری ماں کا پہلو شکستہ ہوا تھا، ایک وہ منظر تھا کہ جب اسی دروازے کے اوپر ہم نے اپنی ماں کے اس شکستہ پہلو کو دیکھا تھا، اور آج یہ منظر کہ اپنے دروازے کے اوپر اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، امیر المومنین اور جناب فاطمہ، زخمی زہرا، زخمی علی، زخمی زہرا اور زخمی علی۔ امیر المومنین زہرا نے بھی کچھ وصیتیں کی تھی، علی نے بھی کچھ وصیتیں کی ہیں۔ زہرا نے بھی بچوں کو رخصت کیا تھا اور بچوں سے ودا ہوئی تھی، علی نے بھی بچوں کو رخصت کیا اور بچوں سے ودا ہوئے۔ علی زہرا کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں اٹھا، علی کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے اور سناٹے میں اٹھا۔ زہرا کی مزار کے لیے بھی خطرہ تھا کہ کہیں دشمن قبر کی توہین نہ کرے، علی کے مزار کے لیے بھی خطرہ تھا کہ کہیں دشمن قبر علی کی توہین نہ کرے۔ لیکن میں دونوں ہستیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی آپ کی قبر بنانے کے بعد مولا علی نے آپ کے نشان قبر کو مٹا دیا تھا۔ مولا آپ کو دفن کرنے کے بعد حسن اور حسین نے آپ کے نشان قبر کو مٹا دیا تھا کہ تاکہ دشمن آپ کی قبر تک نہ پہنچ سکے، جسم اطہر کی توہین نہ کر سکے۔ مولا آپ کا جسم بچ گیا، لیکن آئیے کربلا کوفے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کا لال حسین زمین کربلا پہ آیا، 10 بڑی بڑی ٹانپوں والے گھوڑے آگے بڑھے، درمیان میں حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بہن فریاد کرتی رہی، بھائی کا لاشا پاؤں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے واسطے سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود امیر المومنین کی شہادت کی شبیں اور شہادت کی تاریخیں شبہائے قدر ہے، معبود ان شبہائے قدر کو درک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی صحیح معرفت عطا فرما۔ بار الہ امیر المومنین کے شیعہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، شام میں جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ معبود جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔